طرف سے کیا کریں؟ اتفاق کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو میں نے آپ سے کہا کہ آج کی مجلس کا انعقاد یا اس موضوع کا انتخاب اسی مقصد کے پیش نظر ہوا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایک مسلمان کا ان کے تئیں کیا تقاضا بنتا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، تاکہ ایک نوجوان آج کا مسلمان سیرت صحابہ کو جان کر کے ان سے محبت کرے، اس لیے کہ ان سے محبت یہ ایمان کی کسوٹی ہے، جنت میں جانے کا اہم ترین ذریعہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مختصر سی گفتگو اور ترمیم کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی جب آیات کو پڑھیں گے آپ تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ علماء اسلام نے بیان کیا کہ تقریباً 200 آیات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، ان کی فضیلتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے ایمان کی دہائی دی، ان کے آئیڈیل ہونے کا ثبوت دیا، اس امت اسلام کے لیے انہیں آئیڈیل قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 200 آیات کا بیان چھوٹی سی مجلس میں نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اسی ناطے چند ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان آیتوں کی تفصیل میں بھی میں نہیں جاؤں گا، چند ایسے نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی ایمانی حرارت، آپ کی نورانی حرارت کو طاقت ملے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول، یہ ایک دعویٰ پیش کیا قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو، اس جماعت کی سیرت و کردار کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کر کے انہوں نے بلا واسطہ
اللہ ورضوانہ. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کی سیرت و کردار کو دیکھ کر کے کہ ان کی سیرت و کردار کتنی عالی تھی، کتنی بلند تھی. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ دور سے پہچان لیے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. پیشانیوں پر ان کے سجدے کی کیا ہوگی؟ نشان ہوگی. ان کی پہچانی قرآن نے کیا بیان کی کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے. جی ہاں، بلال حبشی تھے، کالے کروٹے تھے، لیکن بلال کے چہرے پر نورانیت تھی، ایمان کی حرارت تھی، حشاش اور بشاش تھا ان کا چہرہ، اور جانے جاتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے متوالے ہیں، ان پر نافذ شدہ شریعت کے نفاذ کے لیے جان کی بازی لگانے والے یہ ستارے. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا قرآن مجید نے اصحاب رسول کی پہچان بتائی کہ ان کی پیشانیاں دور سے پہچانی جائیں گی، اور دشمنان رسول بھی دور سے پہچانا جائے گا. جی ہاں، اگر آپ دیکھو گے اس کی آنکھیں تو بالکل بچھا ہوا جیسے دیا، چہرہ دیکھو جیسے نشٹ ہو چکا، پگڑی لگتا ہے کہ دل کی ساری سیاہی اس کے چہرے پر آ چکی ہو. میرے بھائی اور دوستوں، یہ دشمن رسول کا انجام کو بھی دور سے پہچان لیا جاتا ہے. اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کے چہرے میں بھی وہی نورانیت ہوگی جس نورانیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. یہ تورات اور انجیل کس پر نازل تھی؟ موسیٰ اور عیسیٰ پر. آسمان سے نازل شدہ اللہ کی جانب سے آسمانی کتاب ہے، کتاب اللہ کی نازل ہو رہی موسیٰ علیہ السلام پر، اور بشارت دی جا رہی ہے اصحاب محمد کے ایمان کی کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے. جی ہاں، جب خلوص کے ساتھ کوئی کام انجام دیا جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس چیز کی وقار ہو جاتی ہے، اور